سوال تھے تو پھر علم کے دریا بہتے تھے. امام عامر حنفی دلائل دیتے, ادھر کفار لوگ کتابیں نوٹ بکیں ساتھ رکھتے, وہاں رسالے بنے تھے علم کے. تو ایک دن امام حنفی جب ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے, اب مغرب کا وقت ہو گیا, مسجد تھی کفال شافی رحمۃ اللہ علیہ. اور کون سے مسئلے تھے جو تم نے مسئلے بنا لیے روٹی کمانے کے لیے؟ مسئلے تھے حکومت ٹھیک کرنا, ملک میں کرپشن ختم کرنا, غریبوں کو روٹی دینا. وہ مٹ گئے, تم نے اپنا علو سیدھا کیا, تمہارے مدرسے چل رہے ہیں, روٹیاں کھا رہے ہو, یہ دین رہ گیا فاتحہ. تو امام ابو عامر جو تھے وہ اس مسجد میں داخل ہو گئے, کفال کی مسجد میں چلے گئے شافی رحمۃ اللہ علیہ. تو شافی عالم نے جب دیکھا تو مؤذن اذان کہنے لگا تھا, مغرب کا وقت. اب شافی لوگ جو ہیں وہ ترجیح کی اذان کہتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ اشہد اللہ اللہ, 2 مرتبہ اشہد ان محمد رضا, آہستہ آواز سے کہنا, پھر پورے زور سے ایڑیاں اٹھا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ دوری. یہ مکہ میں اذان ہوتی تھی, ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے سکھائی. مدینہ میں وہ اذان ہوتی تھی جو ہم عام کہتے ہیں سیدھی. تو شافی عالم نے کہہ دیا, ابو عامر صاحب آئے, حنفی اذان کہو, شافی اذان نہیں کہنی. پتہ تھا کہ دونوں سنت, ایک مکہ میں تھی, کیا فرق پڑ گیا. اب اذان جب حنفی طریقہ سے ہوئی تو نماز کے لیے بھی انہوں نے ابو عامر کو کر دیا. اور کون ان ملاؤں کو سمجھائے؟ کیوں دین کا ستیہ ناش کرتے ہو؟ اسلام ایک ہی ہے, اللہ رسول کے دیوانے ہیں سارے, آگے کر دی. اب امام ابو عامر نے کہا, اتنی میرا احترام کیا کفار نے, انہوں نے اللہ سینے پر ہاتھ, حنفی طریقہ چھوڑ دیا نا پر, آمین اونچی آواز سے کی, رفع یدین کیا. یہ خود واقعہ مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے معارف سنن میں لکھا. کتنی بڑی اونچی مثال کہ کوئی نے نمازوں کا نہیں بگڑتا, میں رفع یدین چھوڑ دوں وہ حنفی کر لے, کوئی اچھوت نہیں ہو جائے گا. سب لوگوں نے یہ شرارتیں شروع کر رکھی ہیں, کوئی بات نہیں. کوئی اللہ کا بندہ جس کے سر پر آپ قرآن رکھ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کیا ہے, صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے, رفع یدین کرتے تھے, چھوڑتے نہیں, مانے گا. امام ترمذی سے بڑا امام بخاری کا کون شاگرد ہے؟ وہ خود کہتے کہ کرنے والے بھی تھے, چھوڑنے والے. اب وہ صحابہ کرام بے دین مرے ہیں, توبہ توبہ, بے نماز مرے, اللہ سے ڈر جاؤ, بعد آ جاؤ. جو آپ کو پسند ہے وہ کرو, اور اگر اچھا کریں تو اس طرح کرو جیسے امام سفیان ابن عیینہ کرتے تھے. کسی نماز میں کر لیا کرو, کسی میں چھوڑ دیا کرو, تاکہ دل میں سے یہ نفرت اور کینہ جاتا رہے. آپ سمجھیں دونوں حضور کی سنت ہیں, فعلوا مرۃ وترکوا مرۃ. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کبھی حضور کسی نماز میں کر لیتے تھے, کسی والکل سنہ, دونوں ہی سنت ہیں, بلے کل نسل اصیل, دونوں کی بڑی گہری بنیادیں ہیں. مگر فرقہ پرست مولوی یہ بات نہیں کہے گا. ملا یہ جس کو کہتے ہیں نا, ہے دونوں نے گالی بنا لی مگر بات ٹھیک. ملا یہ یہی ہے, تعصب ہے, تشدد ہے, دوسروں کو مسلمان نہ سمجھیں. تو اللہ کے لیے یہ اس سال کا میرا آخری خطبہ تھا اس خلافت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خیریت سے رکھے, اور حکومت اسلامیہ کے لیے ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا کرے. آپ اپنی نمازوں میں روئیں کہ اللہ وہ دور آئے رسول اللہ کا, ابو بکر عمر کا, عثمان علی کا, ایسا دور جس میں خلافت راشدہ ہو, خلیفہ پھٹے کپڑے پہنے, لوگوں کے مکان اچھے ہوں, اس کا گھرا ہوا, وہ رات کو گھومے کہ غریبوں کی خبر لے. وہ بابرکت دور زمین پر آ جائے, واشرقت الارض بنور ربہا, اور یہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے, جلوے چمکے, غریبوں کو بھی جنت مل جائے. اس کے لیے کوئی کوشش کرو جو اصل دین ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی نہیں, یہ وقت گزاری کے لیے, اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ.